ایک بزرگ تھے، بہت اللہ والے، کافی عمر تھی، ضعیفی کا عالم تھا۔ لوگ ان سے دعائیں کرانے آتے تھے، اپنے گھر کے مسئلے لے کر آتے تھے، اور اللہ کا شکر تھا، بڑا فیض لوگوں کو پہنچتا تھا۔ ایک دن وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے ان کے پاس ایک بڑھیا آئی، آ کے کچھ اپنے معاملات بیان کرنے لگی۔ ابھی بیان کر ہی رہی تھی کہ اتفاق سے اس بڑھیا کا پاد نکل گیا، ریا خارج ہو گئی۔ وہ بڑھیا بڑی شرمندگی کے ساتھ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ جب آپ نے اس بزرگ نے اس بڑھیا کا سر نیچے جھکا دیکھا تو کہنے لگے، اے اماں ذرا زور سے بولو، مجھے ذرا کم سنائی دیتا ہے۔ ان بزرگ کی اس بات کو سن کر وہ بڑھیا بڑی خوش ہوئی، سوچنے لگی شاید انہوں نے ریا خارج کی آواز نہیں سنی ہے، اور وہ اس بات کو سن کر بڑی خوش ہوئی اور اس نے اپنی ساری بات بتا دی، اور بزرگ نے بھی ان کی بات کا، ان کے سوال کا حل بتایا، اور اپنی کوئی بھی بات ایسے ظاہر نہیں کی، نہ اس پہ ناراض ہوئے، نہ ہی اس کو کچھ ڈانٹا، بلکہ اس کے عیب کو چھپا لیا اور خود بہرے بن گئے۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے قریبی دوست کو خواب میں دکھائی دیے، تو ان کے دوست نے پوچھا، ہاں بزرگوار کیسی گزری، کیا معاملات ہوئے اللہ کے؟ آپ تو بڑے اللہ والے تھے، آپ تو بڑے بزرگ تھے، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہوگا نبی کے صدقے میں۔ تو آپ نے خواب میں فرمایا، نہیں، میرے اللہ نے ان میری عبادتوں کو، میری ریاضتوں کو ایک طاق میں رکھ دیا، اور مجھے صرف وہ جو ایک بڑھیا ایک بار میرے یہاں آئی تھی، میں نے اس کے ایک عیب کو چھپایا تھا، اس کو میں نے ڈانٹا نہیں، اس کو میں نے پھٹکارا نہیں، اللہ نے اس کے عوض میں مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ! اے لوگو، اس بات سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ جب ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے، انہیں رسوا نہیں کریں گے، تو اللہ روز محشر میں ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔